ایک کویسچن بھائی نے کیا تھا، یہ بھی آفر تھا کہ مزار کو چومنا کیسا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی اظہار عقیدت کے لیے کسی بزرگ کے قریب کسی چیز کو، جیسے پتھر وغیرہ ہے یا کوئی چیز ہے، اسے اس طرح چھو کر اور اپنے چہرے پر مسح کر لیتا ہے برکت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ بخاری شریف کی روایت موجود ہے اور بہت سارے دلائل میں ایک بس عرض کر رہا ہوں۔ جریج عابد ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس کا ایک قصہ، ایک واقعہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ نے آواز دی، وہ جواب نہ دے سکا تو والدہ نے اس کو دعائے ضرر دی کہ تو فاحشہ عورتوں کا منہ دیکھے۔ تو ایک عورت نے اس پہ جھوٹا الزام لگایا، لوگوں نے اس الزام کی وجہ سے اس کو مارا پیٹا اور اس کے جو عبادت خانہ تھا اس کو گرا دیا۔ پھر جریج عابد اللہ کے حکم سے انہوں نے ایک بچے کو کہا کہ تم بتاؤ، چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے آپ کی بے گناہی کا اقرار کیا اور بے گناہی کے بارے میں گواہی دی، جس پر لوگ بہت شرمندہ ہوئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ اسے بوسہ دینے لگے، چومنے لگے اور اس کا مسح کرنے لگے۔ شارحین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اس کو ہاتھ پھیرتے تھے اور اس کو اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے برکت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی کسی امت کا کوئی واقعہ یا کوئی چیز بیان فرمائیں اور اس کا رد نہ فرمائیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور اس کا انکار نہ کرنے کی بنا پر جواز کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو جب شخصیت کا مسح کرنا شرعاً جائز ہے برکت کے لیے، تو پھر جیسے شخصیت کے اطراف میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی باعث برکت ہو جاتی ہیں، جیسے کہ ہمارے علماء اہل سنت کا مسلمہ یہ مطلب عقیدہ ہے، اصول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے اس وقت آپ کی قبر انور کا جو حصہ آپ کے جسم سے مس ہو رہا ہے وہ حصہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ کوئی اس پر اعتراض کرنا چاہے، کوئی متفق نہ ہو، وہ اس کا ہیڈک ہے، اس کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس دلائل اس کے موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس سے جو چیز ٹچ ہو جاتی ہے انتہائی بابرکت ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، چونکہ ہم وقت ان پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اطراف میں جو عمارت ہوتی ہے، جو دیواریں ہوتی ہیں، جو فرش ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کو اگر اپنے چہرے پہ مسح کیا جائے تو یہ منع نہیں ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دعا کرو تو دعا کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہروں پر مل لیا کرو، کیونکہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ کی رحمت تمہارے ہاتھ پر آتی ہے، اسے اپنے چہروں پر مسح کرو۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کوئی مطلب اپنے پاس سے جوش عقیدت کا نتیجہ نہیں ہے، دلائل کثیرہ کا ایک نتیجہ ہے کہ اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اس طرح حیت بنا لینا مزارات پر کہ دور سے دیکھنے میں ایسا محسوس ہو جیسے آپ سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح چومنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات، آپ نے صرف مزار کو کہا ہے، قبر کو نہیں۔ قبر کے بارے میں ہمارے علماء کا یہ بالکل اصول ہے کہ آپ صاحب مزار کی قبر کو نہیں چوم سکتے ہیں، 4 قدم کے فاصلے پر دور کھڑے ہوں، فاتحہ وغیرہ پڑھیں اور نکل جائیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو اطراف میں دیوار وغیرہ ہے، ان کو آپ چوم سکتے ہیں، اس کا تھوڑا سا ٹچ کر کے مسح کر سکتے ہیں رحمت کے حصول کی نیت سے، اس کو نہیں چوم سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اس طرح کوئی حیت بنا لینا، حالت بنا لینا، جیسے بعض چوکھٹ کو چومتے ہیں، اب اگرچہ وہ کوئی مزار کو سجدہ نہیں کر رہے، لیکن دور سے دیکھنے میں بالکل ایسا لگتا ہے جیسے یہ جھکے ہوئے ہیں، تو پھر خواہ لوگوں کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ایک اصول ہی ہوتا ہے کہ اس طرح اظہار عقیدت کرنا کہ دیکھنے والوں کے لیے بدگمانی کا ماحول بن جائے، وہ بدگمانی کریں یا قلبی اور زبانی غیبت میں مبتلا ہو جائیں، شرعاً جائز نہیں ہوتا ہے، لہٰذا انتہائی دار ادب میں رہ کر مزار کی زیارت کی جائے۔ ایک یہ کویسچن کیا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پر طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں، مثلا فیس بک کے ذریعے یا مطلب میل کے تھرو طلاق دے دی، یا اسی طریقے سے ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ آج کل موبائل کے میسیجز پر طلاق بھی لکھ کر بھیج دی جاتی ہے، تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اگر واقعی وہ میسیج شوہر کی طرف سے ہے تو بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ اصول ہے، لیکن اب اس میں ترتیب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس ہیک کر لیے جاتے ہیں، کسی کا موبائل پڑا ہوا تھا، کسی نے مذاقاً اٹھا کے اس میں میسیج زوجہ کو بھیج دیا اور لکھ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس طرح ہوتا ہے اور کئی کیسز ہمارے پاس بھی آئے ہیں۔ تو اگر زوجہ کو اس طرح کا کوئی میسیج ملے تو فوری طور پہ رونا دھونا شروع نہ کر دیں اور فوری طور پر اس پہ ہنگامہ آرائی نہ کریں، بلکہ پہلے شوہر سے تصدیق کی جائے گی کہ کیا یہ میسیج آپ ہی کا ہے، آپ ہی نے بھیجا ہے۔
اگر شوہر انکار کر دیتا ہے بقسم کہ نہیں یہ میسج میں نے نہیں بھیجا، نامعلوم کس نے بھیجا ہے، تو چاہے اس کے ای میل آئی ڈی سے آیا ہو، چاہے اس کے موبائل سے آیا ہو، اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے بھیج دیا ہو۔ اب فرض کر لے کہ شوہر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تمام تر وبال پھر شوہر کے اوپر ہے، یہ آخرت میں پھنسے گا۔ اگر جھوٹ بول کے یہ عورت کو حرام طریقے سے رکھے گا، مثلا 3 طلاقیں بھیج دیں اور بعد میں کہتا ہے یہ میل میں نے نہیں بھیجی، یہ میسج میں نے نہیں کیا ہے، اور زوجہ کو ساتھ رکھ لیتا ہے، تو اب اس پہ وبال ہوگا، کیونکہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے زوجہ کو پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اگر واقعی سچ کہہ رہا ہے تو بہرحال قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ شوہر اقرار کر رہا ہے۔ اب اس میں بعض علماء آج کل کے دور میں ہمارے ایسے ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میسج پر یا سوشل میڈیا پر طلاق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے عرفاً طلاق دینا رائج ہے۔ ان کے نزدیک گویا کہ زبان سے کہے یا اسٹامپ پیپر پہ طلاق لکھی ہو پھر سائن کرے گا تو طلاق ہوگی، کیونکہ یہی مروجہ طریقے ہیں جو چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میسج وغیرہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح طلاق دینا کہ جس کو کوئی تحریر نہ کہہ سکے، مثلا ہوا میں طلاق کر دی یا پانی کے اوپر ساحل سمندر پہ لکھ کر نیچے اسی پانی کے اندر یوں سائن بنا دیے اپنے، تو چونکہ وہ تحریر قائم نہ رہی اس لیے وہ طلاق نہیں ہوگی۔ یا ذہنی ذہن میں تحریر کر رہا ہے اور نیچے سائن بھی کر دیے، نہیں ہوگی، کیونکہ نہ زبان سے کہا نہ تحریر ہے۔ لیکن آج کل ای میل کے تھرو بڑے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں، کروڑوں کی ڈیلنگز ہو رہی ہیں، آپ فیس بک پر ہزارہ پیغامات بھیجتے ہیں اور ان پر شرعی احکام مرتب ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آج کل واٹس ایپ وغیرہ اور میسیجز کے اوپر ہزارہ معاملات ہو رہے ہیں، ان کو باقاعدہ تسلیم کیا جاتا ہے، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیوں یہ تحریر اس کو نہیں مانا جائے؟ تو لہٰذا ہمارے نزدیک بالکل ان چیزوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر فرض کر لیں کوئی اپنے دلائل کی روشنی میں یہ کہتا ہے، کوئی بڑے عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں خاص طور پر، کہ ہم طلاق نہیں مانتے، وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ ہوگا اور اپنا خیال ہے اور ان کی اپنی تحقیق کا نتیجہ ہے، لیکن ہم نے جو فقہاء کی عبارات سے سمجھا انہوں نے اس طرح کی تحریر کو بالکل تحریر مانا ہے۔ عرفاً آج کل ای میل کو باقاعدہ تحریر مانا جاتا ہے، آپ کسی کو گالیاں لکھ کر بھیج دیں اور وہ جواب، یا آپ کو گالی لکھ کر بھیج دیں تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی نہ زبان سے بولا نہ لکھا ہے، کیونکہ ہم تو اس کو تحریر مانتے ہی نہیں ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے، اس کے اوپر بہت کچھ مرتب ہو رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی میسج کے اوپر کلمہ کفر لکھ دیتا ہے مثال کے طور پر، اپنے آپ کو کافر لکھ دیتا ہے، تو بتائیے آپ اس کا کفر تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسے بد مذہب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ دائرہ اسلام سے خارج مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر وہ معاذ اللہ سوشل میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لکھ دیتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم شرع رکھیں گے؟ جب آپ اس کو تحریر مانتے ہیں اور اس پہ سخت حکم لگائیں گے، اور وہی لگائیں گے جیسے کسی نے کسی کاغذ کے اوپر لکھا ہو یا زبان سے کہہ دیا ہو، اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میسج کے ذریعے طلاق ہوتی ہے اس کو مانا جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارا اپنا خیال ہے اور فقہاء کی عبارات سے ہی اخذ شدہ ہے، تو لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی۔